قابل قدر ساتھیوں، میں آپ کو آج کچھ ایسی بیماریاں جو اس وقت موجودہ دور کے اندر انسانوں کی سمجھ میں نہیں ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیں اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سخت تکلیف دی۔ اس کے آگے دوسری آیت ہے، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ پہلی آیت کے اندر کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سخت تکلیف دی، اور اس کے آگے کہ حکم دیا کہ تم پاؤں زمین پہ مار، اس سے پانی ابلے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، ایوب علیہ السلام نے جب زمین پہ پاؤں مارا تو پاؤں مارنے کے بعد انہوں نے پانی پیا اور پانی جسم پہ پھینکا۔ پانی پینے سے اندر کی بیماری دور، اور پانی اوپر ڈالنے سے باہر کی بیماری دور ہو گئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جو شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری جذام کی پیدا ہوئی۔ جذام ہم اپنی زبان میں کوڑ کی بیماری کو کہتے ہیں، کہ جسم کا گل جانا، یعنی جذام کی بیماری سے جسم گلتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب بعض بیماریاں ایسی ہیں جو شیطان کے مس سے پیدا ہوتی ہیں، اور عام معاشرے میں عوام اس کی طرف توجہ نہیں کرتی، اور ڈاکٹری علاج کی طرف بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ بیماری ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ اب شیطان کے مس سے جو بیماری پیدا ہوئی وہ جذام کی بیماری ہے۔ اب جذام کی نوعیت کی کتنی بیماریاں ہیں جو جذام کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے آج کرونا کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا کیا چیز ہے۔ کرونا میں جو ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق جو علاج چل رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کیا کریں، سلام نہ کریں، گلے نہ ملیں، درمیان میں فاصلہ رکھیں، ہجوم میں نہ جائیں، یعنی ایک آدمی کا دوسرے انسان کے ساتھ ٹچ ہونا، مس ہونا، اس بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر کرونا میں انسان کے پھیپھڑے سب سے پہلے ختم ہوتے ہیں، یعنی جذام میں خون پیپ بن رہا ہے، اور کرونا کے اندر وہ جو پھیپھڑے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اب پیپ بننا بدن میں یہ انسان کے جسم کو لاغر کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اور خون خراب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے بدن میں بیماری جب پوری طرح پھیل جاتی ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کرونا ہے اس میں گردوں، اس پہ پھیپھڑوں پہ اثر پڑتا ہے، اور پھیپھڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جراثیم پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پہ شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہونے کا ذکر ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ تو کرونا ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ہاتھ لگانے سے، چھونے سے پیدا ہوتا ہے، اس کو مس کہتے ہیں۔ ہاتھ لگانے کو، ٹچ کرنا جسم کو، اس کو مس کہتے ہیں۔ اب مس سے جو بیماری وہاں پہ ایوب علیہ السلام کو جو ہو رہی ہے وہ کوڑ کی بیماری یعنی جذام کی بیماری پیدا ہو رہی ہے، اور یہاں پہ مس سے کرونا پیدا ہو رہا ہے، اور یہ شیطان کے مس سے ہے۔ اس کی تفصیل میں پھر آئندہ اور لمبی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کرونا کیا چیز ہے، لیکن اس وقت میں چند بیماریوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے۔ اس میں کرونا مس ہے، اور یہ دم کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی اس میں خاص طریقے سے دم ہے، اور پھر اس کو خود انسان نے اس سے بچنے کے لیے کچھ ذرائع ایسے استعمال کرنے ہیں جس سے انسان کرونا سے بچ سکے۔ اور دوسری بیماری ہے کینسر کی۔ تو کینسر کی مریض میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بعض روایتوں کے اندر 10 سال ہے کہ بھی 10 سال تک بیماری رہی، بعض 18 سال تک ہے۔ تو کینسر کی بیماری میں بھی جسم گل رہا ہے۔ وہ جسم گلنا کیا ہے کہ پھوڑا پھنسی نکلتا ہے، اس کے اندر پیپ وغیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے اندر کوئی چیز زخم ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جسم اندر سے پیپ، جسم کے اندر پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی زخم ہوگا پھر پیپ بنے گی، زخم خراب ہو جائے گا، دانہ ہوگا پھر پیپ بنے گی،
یعنی اکثریت کے ساتھ کینسر کے مریض میں جزام کی طرح جسم خراب ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو حضرت ایوب صاحب کی بیماری ہے تقریباً 18 سال تک چل رہی ہے، اور کینسر کے مرض میں بھی یہی قسم چل رہی ہے کہ لمبی بیماری ہے اور ٹھیک مریض نہیں ہو رہا، اور دوسرا اس کے اندر جس طرح جزام کے اندر جسم گل رہا ہے اسی طرح کینسر کے اندر بھی جسم گل رہا ہے، تو اس کا بھی روحانی طور پہ علاج کرانا انتہائی ضروری ہے، اور مریضوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ اس باب پہ چل رہے ہیں، لیکن جو کشیدہ بیماریاں چل رہی ہیں ان میں 3 بیماریاں سچ حق ہیں جس کا ذکر قرآن حدیث کے اندر آیا ہوا ہے: نظر، جادو اور جناتی اثرات، اور جناتی اثرات میں سے یہ مس ہے۔ اور پھر آگے جو شوگر ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ چینی سے زیادہ کھانے سے اس سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں شوگر کے اندر بھی انسان کے جسم میں خون خراب ہوتا ہے، جیسے انسان کو شوگر زیادہ ہو گئی تو پھر اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کا جسم کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کالا کیوں ہوتا ہے کہ خون خراب ہو چکا ہے، وہ جسم کو خراب کر چکا ہے۔ اب جیسے ہی یہ مریض اکثر کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ قرآنی آیات کے ساتھ جب یہ علاج کراتے ہیں روحانی طور پہ، تو مریض جیسے ہی دم کرواتا ہے تو شوگر میں وہ کالا جسم 3-4 دفعہ دم کیا، پانی پینے کے لیے استعمال کیا، پانی لگانے کے لیے استعمال کیا، تو الحمدللہ وہ اس کا جو کالا پن ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت کالا ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جی اس کی ٹانگ کاٹ دو، اس کے پاؤں کاٹ دو، اگر پاؤں پہ یا انگلیوں پہ وہ کیا جسم کالا ہو چکا ہے۔ تو یہ شوگر بھی انسان کے جسم کے اندر سے خون کو خراب کرتی ہے، کینسر بھی خون کو خراب کرتا ہے، جزام بھی خون کو خراب کرتا ہے، اور کرونا بھی خون کو خراب کرتا ہے، پھیپھڑوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ ظاہری علامات، یہ جو جتنی بھی میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں ان کی علامات مس سے نظر آ رہی ہیں، اور جس طرح انسان ڈاکٹری علاج کرواتا ہے اسی طرح ان کا علاج روحانی طور پہ کروانا انتہائی ضروری ہے، کہ اگر مریض نہیں کرواتا تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس طرح بیماری انسان کے بدن میں پھیلتی ہے اور ڈاکٹری علاج کرا کے تھک جاتا ہے، اس طرح توجہ نہیں ہوتی تو مریض پھنس جاتا ہے، بہت زیادہ خرچہ بھی کر لیتا ہے، مال بھی اپنا لوٹا لیتا ہے، لیکن اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کر کے سامعین سے درخواست ہے، بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس بات کو توجہ سے سمجھیں، اور وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض روحانی طور پہ مس کا علاج، جو بھی مس کی علامات اس کے اندر نظر آ رہی ہیں ان بیماریوں میں اس کا علاج روحانی طور پر کروانا بہت ضروری ہے۔ تو اس کر کے آپ کو یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اس بارے میں غور کر کے جتنے بھی مریض قسم کے ہیں ان کا علاج روحانی طور پہ ضرور کروائیں۔ تو اس میں میرا نمبر ہے، میں یہ خود علاج کرتا ہوں، اس میں آپ میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں: 0343971358 0343971358۔ جزاکم اللہ، اللہ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔